الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبر مبعوث فرمائے اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظلم کا خاتمہ فرمایا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس لیے پیغمبر آ کر سب سے پہلے انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں اگر مخلوق پر ظلم کر رہی ہو تو پیغمبر اس معاملے میں بھی خاموش نہیں رہتے، بلکہ پیغمبر اس بات کی کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ مظلوم انسانوں کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور وہ فرعون کے پاس پہنچے اور انہوں نے فرعون کو خدا کی بندگی کی دعوت دی، جبکہ فرعون خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے متعلق کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، یہ کہتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اسے بتایا کہ تو خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، اور پروردگار وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی انتظار کے فرعون سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل جن کو تم غلام بنائے ہوئے ہو انہیں اپنی غلامی سے آزاد کرو، انہیں چھوڑ دو۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون سے مقابلے کی کوئی اسباب کی طاقت نہیں تھی، کوئی بڑا لشکر نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے۔ فرعون کی طاقت بہت زبردست تھی، بنی اسرائیل تو دبے کچلے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بھی کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظالم کو ظلم سے روکنا پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے فرعون کو خدا کی بندگی کی دعوت دینے کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ظلم سے آزاد کرو۔ پھر ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام کرتے رہے اور فرعون اور قوم فرعون کو دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات عطا فرمائی۔
ایسے ہی دنیا میں جتنے پیغمبر آتے ہیں سب اس کے لیے کوشش محنت کرتے ہیں، اور پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ بھی مخلوق کو مخلوق پر ظلم کرنے سے روکیں اپنی طاقت اور قدرت کے بقدر۔ اگر برائی کو دیکھیں، ظلم کو دیکھیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے روکیں، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی 40 برس کی عمر میں، مگر اس سے پہلے مکی زندگی کے دوران ایک معاہدہ ہوا تھا جسے حلف الفضول کہتے ہیں، اور اس میں ایک معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ مکے میں کوئی اجنبی، کوئی کمزور ہو، اس پر کسی کو ہم ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ بعض شریر اور بدمعاش قسم کے لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ان کا پیسہ ان کو نہیں دیتے تھے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، تو کچھ انصاف پسند لوگ وہ اکٹھے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ وہ سیرت کا ایک اہم واقعہ ہے، آپ پر وحی کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی، اور آپ بعد میں یہ فرماتے تھے کہ اب بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ تو یہ معاہدہ اس لیے تھا تاکہ مظلوم کو ظلم سے بچایا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ تو جاہلیت کے دور میں یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے، یہ دیکھو مت حق پہ ہے ناحق ہے، وہ سب بات کی بات ہے۔ جیسے ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ وہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہے، لیکن جو اپنا ہے اس کا ساتھ دو، جو اپنا بھائی ہے اس کی مدد کرو، وہ چاہے ظالم ہو پھر بھی اس کا ساتھ دو، مظلوم ہو پھر بھی اس کا ساتھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو انصاف پسندی پر کھڑا کیا تھا۔ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے، تو صحابہ فوری سمجھ گئے کہ یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں کہا جاتا تھا۔ حضور تو ایسی بات کہہ نہیں سکتے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مظلوم بھائی کی مدد کی جائے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی ظالم ہو تو اس کی بھی مدد کرو، تو اس کی مدد کس طرح سے کریں ہم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دو، یہ نہیں کہ اس کا ساتھ دو، اس کو ظلم سے روکنا، اس کی مدد کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اور یہ پیغمبروں کی اور پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مظلوم لوگوں کا ساتھ دیں اور ظلم کا مقابلہ کریں۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں احکام ہیں، جیسے اللہ کے راستے میں جنگ لڑتا ہے آدمی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے تو شہید کہلاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون نفسہ فہو شہید، کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ڈاکوؤں سے مال بچا رہا تھا، ڈاکوؤں نے ختم کر دیا، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص قاتلوں اور ظالموں سے اپنے کو بچا رہا تھا، ظلماً مار دیا گیا، اپنی جان بچا رہا تھا، وہ بھی شہید ہے۔ تو جو شخص ظلم کا مقابلہ کرے وہ گویا شہید ہے، ظلم کسی قسم کا ہو۔
تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ آج کا دن ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے۔ اس ملک پر سینکڑوں برس مسلمانوں نے حکومت کی، ملک کے بڑے حصے پر۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا اور انگریز تجارت کے ذریعے سے آہستہ آہستہ انہوں نے اس ملک میں اثر و نفوذ حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی اور ایک طویل عرصے تک تو انگریزوں کا مقابلہ صرف اور صرف مسلمان ہی کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ تمام برادران وطن شریک ہوئے اور ایک لڑائی لڑی گئی اور یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا 1947 میں۔ پھر اس کے بعد اس ملک کا ایک دستور بنا، تو وہ دستور جب منظور ہوا وہ یوم جمہوریہ کہلاتا ہے 26 جنوری کو، اور یہ یوم آزادی کہلاتا ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہوا، پھر اس ملک میں رہنے والوں کے لیے ایک دستور اور قانون بنایا گیا، تو یہ اس ملک کی تاریخ کے اہم دن ہیں۔ اب اس وقت ملک میں صورتحال ایسی ہے کہ ایک عنوان جس پر ہم اکثر و بیشتر ہمارے جلسوں میں، ہماری تقریروں میں بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا، علماء کا کیا کردار رہا، اور بے شک اس تاریخ کو بیان کرنا ضروری ہے، اس تاریخ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر اس وقت اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ تاریخ کو چھپایا جائے، بلکہ اس کو مسخ کیا جائے، اس کو بگاڑ دیا جائے، حق اور حقیقت کے اوپر جھوٹ کا دبیز غلاف چڑھا دیا جائے اور اس ملک کے اندر نفرت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ ابھی بھی حالات اس ملک میں اچھے نہیں ہیں، مگر اس وقت بھی اس ملک کے اندر کچھ مورخ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر حق بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ایک خاتون کا بھی ابھی کچھ دنوں پہلے ٹی وی پر معاملہ پیش آیا۔ وہ خاتون تاریخ داں ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں وہ، اور وہ طرفدار نہیں ہیں کسی کی، مسلمان بادشاہوں کی طرفدار ہیں نہ غیر مسلم راجاؤں کی طرفدار ہیں۔ وہ تاریخ کو جاننے والی ہیں، اس پر ریسرچ کرنے والی ہیں، اور وہ حق بیانی سے کام لیتی ہیں۔ تو جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اس ملک میں، ان کو ویسے لوگ پسند نہیں ہیں، لیکن ہیں ویسے لوگ ابھی بھی، اور وہ حق بیانی سے کام لیتے ہیں کہ بھئی صحیح تاریخ یہ ہے۔ لیکن پورے ملک میں کوشش بہت ہی منظم اور مؤثر طریقے سے ہو رہی ہے۔ ہماری نصابی کتابوں کی تاریخ کو، نصابی کتابوں کے مضامین کو بدلا جا رہا ہے، تاریخ کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرح جو بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی حقیقی تاریخ سے تو واقف نہیں ہوں گے، اور ان کے سامنے یہ غلط تصویر پیش کی جائے گی کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے ظلم و فساد کیا ہے۔ بادشاہوں کی الگ تاریخ ہے اپنی، اور بادشاہوں کا الگ کردار ہے۔ ہر مسلمان بادشاہ کی ہر چیز کا اسلام یا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، اور جو لوگ تاریخ کا صحیح علم رکھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ تھے، اور بادشاہوں نے بہت سے صحیح کام بھی کیے، بہت سے غلط کام بھی کیے، اور یہ معاملہ صرف مسلمان بادشاہوں کا نہیں ہے، جو غیر مسلم راجا ہیں ان کا بھی ایسا ہی کردار رہا ہے، اچھے کام بھی کیے، ظلم و زیادتیاں بھی کی انہوں نے۔ لیکن بہرحال مجموعی طور پہ تاریخ کو مسخ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ مگر ہماری جو تقریریں ہو رہی ہیں، مدرسوں میں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں ہو رہی ہیں، اردو میں ہو رہی ہیں، ہماری زبان میں ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، نہ مسلمانوں کی آنے والی نوجوان نسل کو صحیح علم ہو رہا ہے اور نہ غیر مسلم بھائیوں کو۔ تو بہرحال
ہم کو اس تاریخ کو بیان کرنا چاہیے اور علاقائی زبانوں میں بھی بیان کرنا چاہیے، اور عالمی سطح پر جو زبان انگریزی ہے اس میں بھی بیان کرنا چاہیے۔ کرتے ہیں، ایک صاحب آندھرا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تیلگو میں بھی اس عنوان پر کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے، ان کی کتابیں شائع بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کام تو ایک ضروری کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عملی کام ہے۔ عملی کام یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ ذمہ داری آج بھی مسلمانوں کے اوپر ہے۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا تھا جب رستم کے دربار میں وہ پہنچے تھے اور رستم نے اپنا دربار سجایا، اپنی شان و شوکت دکھائی، اور حضرت ربیع بن عامر، ان لوگوں کے کپڑے بھی صحیح نہیں تھے، ان کے ہتھیار بھی ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، یہ بالکل سیدھے سادے بظاہر دیہاتی قسم کے آدمی، اور اس نے اپنا شاندار دربار سجایا، اور یہ لوگ جن کا حال ایسا ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو رستم نے پوچھا کہ بھئی کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو مال تم کو دے دیا جائے، تمہارے پاس تو مال نہیں ہے۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کے ایک اللہ کی بندگی میں لائیں، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے آزاد کرائیں، مخلوق کو مخلوق کی بندگی سے آزاد کرائیں۔ ساری مخلوق وہ صرف ایک رب کی بندگی کرنے کے لیے ہے، بندگی کے لائق صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکالیں، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکالیں، اور ایک خدا کی بندگی کے دائرے میں ان کو داخل کریں۔ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دنیا میں جتنے نظام ہیں، جتنے سسٹم ہیں، ان کا جو ظلم ہے اس ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف ان کو لائیں، اور اسی طرح دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لے کر آئیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، تو یہ ہے مسلمان کا کام۔ تو مسلمان پر تو ڈیوٹی ہے، لیکن ہم اپنے باپ دادا کی اس تاریخ کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کردار بھی کیا ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ بے شک وہ تمہارے باپ دادا تھے جن کا نام بہت لیتے رہتے ہو تم، کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مگر تم کیا ہو یہ تو بتاؤ ذرا۔ باپ نے اگر اچھی تجارت کی اور مال چھوڑ کے گیا اور بیٹے بیٹھ کے کھاتے رہیں اور مال اڑاتے رہیں تو آخر کار تو فقیر ہو جائیں گے۔ ان کو بھی تجارت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، وہ تجارت محنت کریں گے تو مال باقی رکھ سکیں گے، مال بڑھا سکیں گے، وہ تجارت محنت چھوڑ دیں گے تو آخر کار فقیر ہو جائیں گے۔ تو باپ کی میراث تو ملی ہے، مگر اولاد کیا کر رہی ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ تم کیا ہو یہ بتاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ اور تم تو بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے انتظار کر رہے ہو کل کیا ہونے والا ہے، لیکن کچھ کرتے نہیں ہو۔ آج بھی ہمارا ملک کرپشن میں، بدعنوانی میں، بے حیائی میں، ظلم میں، مختلف شکلوں کے اندر جو ظلم ہے اس میں ہمارا ملک ڈوبا ہوا ہے، اور مسلمان کا ایک کردار ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں مگر مسلمان کو مایوس اور پست ہمت بھی نہیں ہونا ہے، مسلمان کو اپنی ہمت بلند رکھنا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو پہچاننا ہے۔ حالات کیوں ہیں؟ حالات اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی ہے خدا کے بندوں کو ظلم سے نجات دلانا، بندوں کی بندگی سے نکالنا، عدل و انصاف کی چھاؤں میں لانا، ہمارا کام ہے۔ لیکن ہم بھی دنیا کے اور لوگوں کی طرح کمانے کھانے میں مصروف ہو گئے اور کما رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، شادیوں میں اڑا رہے ہیں، اور شان و شوکت دکھا رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، اور شان و شوکت دکھا کے اس دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں۔
تو دنیا کی یہ زندگی اللہ نے مسلمان کو اس لیے تو نہیں دی ہے، پیغمبروں پہ ایمان لائے ہو، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونے کا مطلب ہی ہم نے نہیں سمجھا ہے کہ بھئی کیا ہے۔ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم کو ایک ذمہ دار شہری بن کر اس ملک کے اندر رہنا ہے اور ایک مفید عنصر بن کے رہنا ہے۔ چند سال پہلے مولانا یحییٰ نعمانی صاحب تشریف لائے تھے، شاید یہی مسجد میں، انہوں نے اسی عنوان پر بیان فرمایا تھا کہ دیکھو کوئی بھی سماج ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، جو عنصر مفید رہے گا، اپنی افادیت ثابت کرے گا، اس کو کوئی نکال کے پھینک نہیں سکتا، مگر جو پرزہ بیکار ہو جائے، جو عنصر بیکار ہو جائے، جو کچھ کام نہ کرے، جو فائدہ نہ پہنچائے، جو بعض اوقات نقصان پہنچانے لگے، تو پھر اسے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور یہ فطرت کا قانون ہے، جو اپنے کو مفید بنائے گا اسے کوئی نکال کے نہیں پھینک سکے گا، لیکن جو اپنے کو بیکار بنا لے گا بلکہ اپنے کو مضر بنا لے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اسے نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی تمام خرابیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں اور دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، فلاں پارٹی ایسا کر رہی ہے، فلاں تنظیم ایسا کر رہی ہے، فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار کو ادا کریں۔ ہمارے باپ دادا کا کردار بے شک ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن وہ آئندہ کامیابی کے لیے ہمارے واسطے کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر بھی وہ کردار پیدا کرنا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی بندگی بھی کرنا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت اور ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ دونوں کام مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر مخلوق کی فکر نہیں کرے گا اور صرف خدا کی بندگی کرے گا تو وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن، حدیث، حضور کی سیرت سب کو پڑھ لیجئے، سب میں آپ کو یہ ملے گا۔ یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، یہ دین کا نچوڑ ہے۔ اللہ کی بندگی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کو نفع رسانی، یہ مسلمان کا اصل کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرمائے۔ جو لوگ ہمارے ملک میں شر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔